بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. بسم اللہ تعالی آج سورۃ 3 کریں گے انشاءاللہ. پہلے 4 آیتیں کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کریں گے بقیہ آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ریڈ کلر میں لال کلر میں ہیں وہ اسم ہیں، جو ہرے کلر میں ہوں گے وہ فعل ہیں، اور جو نیلے کلر میں ہیں بلو کلر میں وہ حرف ہے. تو آیت شروع ہو رہی ہے والتین والزیتون. یہ واو حرف ہے اور یہ حرف جر کہلاتا ہے جو قسمیہ کے لیے آتا ہے، قسم کے لیے آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حرف جر ہیں قسمیہ کے لیے وہ 3 ہیں. ایک واو ہے، ایک با ہے اور ایک تا ہے، یعنی واللہ، باللہ یا تاللہ. تو اب حرف جر جب شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں اسم مجرور ہوگا. اسم مجرور ہے التین. التین یہ انجیر کو بولتے ہیں یہاں پہ. تو انجیر کی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے. اور والزیتون واو یہ حرف عطف ہے اور یہ پھر معطوف ہو جائے گا التین پہ. تو زیتون زیت ہے نا، زیتون کہتے ہیں تیل کو، زیتون کے تیل کو، لیکن بعد میں سبھی عام تیل کو بھی زیت بولتے ہیں. تو زیتون یعنی زیتون کا درخت یا زیتون کے جو فروٹ ہیں وہ. تو یہ بھی آپ کا مجرور ہو گیا. پھر وطور سینین، واو پھر حرف عطف، اور توری یہ تور پہاڑ کو بولتے ہیں، اس پہاڑ کو جو ہرا بھرا ہو. تو یہ مجرور ہے اور مضاف بن رہا ہے. اور سینینا یہ مضاف الیہ ہے. سینینا اصل میں سیناؤ یا سیناؤ ہوتا ہے، جو پھر لکھنے میں مضاف الیہ جب آتا ہے تو یہ جمع مذکر سالم کی طرح مجرور لکھا ہوا ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے مبارک، برکت والا. تو یعنی کہ ایسا پہاڑ جو بابرکت والا ہے. تو یہ معطوف نمبر 2 ہو جائے گا 3 پہ. اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، واو پھر حرف عطف، اور هذا یہ اسم اشارہ ہے اور یہاں پہ محلن مجرور ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں
वो सिवाय मुसन्ना को छोड़ के सारे के सारे मबनी होते हैं, तो मबनी का इराब जो है वो महल्लन किया जाता है। और ये हादा जो है मुज़क्कर करीब का ये इशारा है। और फिर अलबलद, अलबलदी ये मजरूर है, तो हाद अलबलदी इसको एक आप मुरक्कब इशारी भी कह सकते हैं और अलबलद को ये बदल भी कह सकते हैं हादा का, दोनों तरह से जायज़ है। और अब अलबलदी से हमें पता चल रहा है कि हादा मजरूर है। बदल और मुबदल मिन्हु का इराब एक जैसा ही होता है। और फिर है अल अमीन, अलबलद का माना शहर, यानी इस शहर की कसम, इस शहर की अल अमीन, जो अल अमीन है। तो अल अमीन बलद की शिफा है, ठीक है। तो ये फ़ाइल के वजन पे है, जो फ़ाइल का वजन होता है वो सिफ़तु मुशब्बा कहलाता है। और ये हमज़ा मीम नून से है, अमिन यामनु, अमन देना। तो अमन वाले शहर की कसम, ये फिर मातूफ नंबर 3 हो जाएगा। तो अब वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ये 4 कसम खाई गई हैं यहाँ पे। तो 2 कसम जो है चली 2 वो तो फलों की हैं, और जो आगे 2 हैं वो मकामात हैं, वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लेकिन कई उलमाओं का कहना है कि ये चारों जो है ये मकामात हैं, तो उनकी कसम खाई गई है। और ये जो कसम खाई जाएगी ये है ना कि इनसे पहले एक फ़िअल अक़समा युक़सिमु इक़सामन महज़ूफ़ है, यानी उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ या कसम है मुझे, किसकी? वत्तीन की, वज़ैतून की, वतूर सीनीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन की, इस अमन वाले शहर की। तो ये चारों जो है मकामात हो सकते हैं। जैसे पहला मकामात जो वत्तीनी, यानी आप वहाँ पे वत्तीनी उसको बोला गया है जहाँ नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जहाँ पे जो है तबलीग की। और वो ज़ैतून का इलाका फ़िलिस्तीन, और वो है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ना नुज़ूल हुआ। और फिर तूर सीनीन उसको बोला गया है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला वहाँ पे से कलाम की थी। और वहाज़ल बलदिल अमीन ये शहर मक्का है। और ये अब हम सबको मालूम है कि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे मुराद है। तो इन चारों की कसम खाई जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा ये बताऊँ कि जब भी कोई कसम हो, चाहे कसम किसी लफ्ज़ से खाई जा रही हो इक़सिमु से, या फिर कोई इन हर्फ़ से जो वाव, बा और ता हैं, तो जिसके साथ कसम खाई जाती है उसको मुक़सम बिही कहते हैं। जैसे वत्तीनी वज़ैतूनी इनको मुक़सम बिही कहते हैं। और जिस बात पर या जिस चीज़ पर कसम खाई जाए उसे मुक़सम अलैह कहते हैं। और मुक़सम अलैह जुमला होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो, चाहे जुमला फ़ेलिया हो। और उसको फिर जवाब कसम भी कहते हैं। अब जवाब कसम पे जो जुमला होता है मुक़सम अलैह, उस पर ताकीद लाई जाती है। जुमला जो इस्मिया होता है उसपे अक्सर इन्ना व और लाम जो ताकीद का होता है वो लाया जाता है। और जुमला फ़ेलिया पर लक़द लगाया जाता है। तो अब जुमला जवाब कसम आ रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। जो लाम ये वाक़िअतुन लिल क़स्मी है, जवाब कसम के लिए आता है। और क्योंकि
قد سے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قد حرف تحقیق، تو لقد ہو گیا کیونکہ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ ماضی ہے، خلقا یخلق خلقن، اور اس سے پھر یہ خلقنا، نا جو ہے اتصالہ فاعلون، تو یہ فاعل ہوا ضمیر متصل محلاً مرفوع، فاعل، فعل اور فاعل ہو گیا، اور الانسانہ، الانسانہ منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی ہے خلقنا فعل کے لیے، اور فی احسن تقویم، فی حرف جر، اور فی حرف جر کے بعد میں اس مجرور ہے احسن، حاسین نون اس کے روٹ ورڈ ہیں، یعنی حسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، بہتر ہونا، تو احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بہتر، تقویم، تقویم یہ قاف واو میم اس کے روٹ ورڈ ہیں، قوم یقوم، تقویم، فعل یفعل تفعیل کے پیٹرن پہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درست ہونا، ٹھیک کرنا، اس کے معنی میں، تو احسن تقویم یہ پھر کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا فا حرف جر کے لیے، اور فا حرف جر پھر اپنے مجرور سے مل کے یہ کیا ہو گیا، یہ پھر جار اور مجرور ہو کے متعلق ہو جائیں گے ایک حال کے، کس حال کے، جو انسان ہے اس کے ایک محذوف حال کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، یہ ایک اسم معرفہ ہے، تو جب بھی اسم معرفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جار مجرور ہو تو اکثر وہ اس کا حال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جار مجرور سے پہلے کوئی اسم نکرہ ہو تو وہ جار مجرور اکثر اس نکرہ اسم کے لیے صفہ بنتے ہیں، یہ ایک موٹا موٹا رول ہوتا ہے گرامر کا، تو الانسانہ معرفہ ہے تو اس لیے اس کا یہ حال ہو گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کیسے، بہترین شکل میں، بہترین اس کو شکل اور بہترین اس کو صورت عطا کی، اچھے سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اچھا، اب نمبر 5 جو آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم یہ حرف عطف ہوتا ہے، اور یہ ترتیب اور تاخیر کے لیے ہوتا ہے، ترتیب یعنی ترتیب میں ہوتی ہے، جیسے پہلے وہ آیا اس کے بعد وہ آیا اس کے بعد وہ آیا، تو ثم میں ترتیب ہوتی ہے، اور یہ تاخیر یعنی بہت دیر بعد میں، بہت ہے نا، ایک ساتھ ہی نہیں، کافی دنوں بعد میں یا کافی ٹائم بعد میں یہ پھر ثم اس میں لیا جاتا ہے، جو جیسے ایک کے بعد ایک آئے تو فا آتا ہے، حرف فا جو ترتیب میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے وہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے، ایک یہ آیا تو اس کے بعد وہ آ گیا، تو پھر رددناہ، را دال دال اس کے حروف مادہ ہیں، تو اس سے رد یا ردو، ردن یعنی واپس لوٹانا، جواب دینا اس کے معنی ہوتے ہیں، تو لوٹا دیا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، اس لیے یہ مبنی علی السکون، اور نا اتصالہ فاعلون، ضمیر متصل محلاً مرفوع فاعل، اور ہو جو ہے یہ ضمیر اٹیچ لگا ہوا ہے، اور یہ محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی ہے ردہ فعل کا، اور یہ ہو انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی ہم نے لوٹا دیا اس کو، یعنی انسان کو کہاں لوٹا دیا، اسفل سافلی، اسفلا سین فا لام روٹ ہیں اس کے، سفلا یعنی نیچے ہونا، نیچے کرنا، اسفلا اسم تفضیل یعنی سب سے نیچا، اور اسم تفضیل یعنی سپرلیٹیو ڈگری جو ہوتی ہے
وہ جب من کے ساتھ آئے تو وہ کمپیریٹیو ہوتی ہے، اور جب مضاف الیہ جب آئے اس کے بعد میں تو وہ سپرلیٹو ہے۔ تو یہاں پہ مضاف الیہ آ رہا ہے سافلین، سب سے نچلے والے سے نیچا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو سافلین یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ اسفل سافلین یہ حال بنتا ہے وہ ضمیر کا، جو انسان ہے اسی کا۔ تو جو حال آپ کو معلوم ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ منصوب ہے۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اسے سب سے نیچوں سے نیچے والا، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ جو ہے آپ تفسیر میں دیکھ لیں گے، کئی اس کے معنی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسفل سافلین جب جوانی سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں بھی ہے، اور یا پھر اسفل سافلین یہ کافروں کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا جو سب سے نیچے والا درجہ ہے جہنم کا۔ اور پھر اس سے جو ہے مستثنا جو رکھے گئے ہیں وہ آگے آیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنا ہے اس اسفل سافلین سے، تو سوائے ان کے، الا آ گیا نا، سوائے ان کے، کن کے؟ الذین جو لوگ، یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء کہلاتا ہے، الذین اسم موصول، اور یہ مستثنا ہے اس میں سے اسفل سافلین میں سے، تو یہ محلن منصوب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو اسم موصول ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کو چھوڑ۔ تو یہ آپ کا جمع مذکر کا ہے اسم موصول، تو جب بھی اسم موصول ہوتا ہے اس کے ساتھ صلہ ہونا ضروری ہے، تب اس کا میننگ کا پتہ چلے گا۔ تو صلہ آ رہا ہے آمنو، یہ فعل ماضی ہے حمزہ میم نون سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ افعل یفعل افعال کے پیٹرن پہ ہے، آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا، ٹھیک۔ اس میں واو الجمع اس کا یہ فاعل ہے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آمنو فعل اور فاعل ہو گیا، اس کے بعد میں واو حرف عطف، اور عاملو یہ عین میم لام یعنی عاملہ یعملو عملاً، تو یہ بھی فعل ہو گیا، اور واو الجمع اس میں اس کا فاعل موجود ہے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اور الصالحات یہ صاد لام ہا ہیں، صالحہ یصلح یا صالحہ یصلح، یعنی اچھا ہونا، درست ہونا، ٹھیک ہونا، اس کے معنی ہیں نیک ہونا۔ اور پھر یہ اسم الفاعل ہے صالحون، اس سے پھر مؤنث کا اسم الفاعل ہے صالحتن سنگل، اور پھر اس سے جمع مؤنث سالم ہوا صالحاتن، اور کیونکہ یہ مفعول بھی ہے عامل فعل کے لیے تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ صالحاتی الصالحاتی ہے، تو یہ منصوب نیابتاً علی الفتح، کیونکہ کسرہ سے یہ منصوب مانا جاتا ہے۔ عامل و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا آمنو فعل پر، آمنو فعل اور فاعل یہ مل کے یہ صلہ بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، کیونکہ اس میں عائد موجود ہے ہم جو ضمیر ہے وہ، اس طرح الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ مستثنا ہوا اور یہ محلن منصوب ہو گیا، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ فا حرف استئناف، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے،
और लाम जो है लाम हर्फ जर, हम अटैच लगा है, ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर, तो ये 4 मजरूर हो जाएंगे। और जार मजरूर ये शुरू में आ रहे हैं, तो ये एक खबर महजूफ है, ठीक है, उसके मुतालिक है, तो ये महल्लन मरफू के खबर मुकद्दम हो जाएंगे। और फिर अब मुब्तदा मुब्तदा चाहिए, तो मुब्तदा आ रहा है अजरुन। अजरुन ये नकीरा है, इसलिए इसको मुअख्खर कर दिया और मरफू हालत में है, ठीक है ना। तो ये मुब्तदा मुअख्खर है और इसकी फिर सिफा आ रही है अजरुन। कैसा अजर, यानी हमजा जीम रा, इसके जो रूट वर्ड हैं, यानी अजरा या अजरू अजरन, इनाम देना, मुआवजा देना, ठीक है ना, इसके माने। तो यानी बदला देना, मुआवजा देना, उसका अजर है गैर ममनून। तो गैरू ये मरफू हालत में है और ये सिफा है अजर की। गैरों के माना कभी नहीं के भी होते हैं, कभी बिना किसी के भी होते हैं, बिना, विदाउट। तो गैर ममनून यानी जैसे गैरुल मगदूबी अलैहिम, तो खत्म नहीं हो रहे। तो मीम नून नून ये मादा है, मन्ना या मुन्नो से मेहरबानी करना, अच्छा करना, एहसान करना। एक ये है कि खत्म हो जाना कोई चीज, कमी हो जाना कोई चीज की, कमी करना, कमजोर करना। तो यहाँ पे कमजोर करने के, कमी करने के हैं, यानी तो उनके लिए अजर है न खत्म होने वाला, ठीक है। तो ये अजरुन फिर अपने सिफा से मिलके मुब्तदा हो गया, इसलिए ये फिर जुमला इस्मिया पूरा हो गया। फिर फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, फा ये यहाँ पे जो है हरफ फसीहा है। हरफ फसीहा तब होता है जब ये जवाब शर्त में आता है। तो इसका माना ये है कि इसका एक जुमला, जो जुमला शर्तिया है, वो महजूफ है और ये फिर जवाब शर्त में आ रहा है। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, यानी ये इंसान, फिर क्या चीज है तुझे जो झुटलाने पर आमादा करती है इसके बाद जजा को, या कयामत के दिन को, फिर तू क्यों झुटला रहा है। तो इसके साथ माँ ये इसमें इस्तिफाम है और ये फिर मुब्तदा बन जाएगा। तो महलन मरफू होके मुब्तदा, और जब मुब्तदा हो रहा है इसका मतलब जुमला इस्मिया हो रहा है। अब खबर चाहिए, और खबर आपको पता है कि मुफरद हो सकता है और जुमला भी हो सकता है। तो आगे जुमला आ रहा है, जुमला फ़िअलिया, और वो भी फ़िअल मुदारे है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, यानी झुटलाना। युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, इसमें फ़ाइल मौजूद है, हुआ, वो है। और का जो है ये ज़मीर मुत्तसिल लगा हुआ है, तो ये महल्लन मंसूब होके ये मफ़ूल बिही है युकज़्ज़िबु फ़ेल के लिए। वो झुटलाता है आपको, ठीक है। बादू, बादू ये ज़र्फ़ ज़मा है, और ये दाल पे पेश देख रहे हैं क्योंकि इसका माना ये है कि इसका मुदाफ़ इलैह मौजूद नहीं है। तो जब भी बादू या क़ब्लु का मुदाफ़ इलैह मौजूद ना हो, तो ये दाल लास्ट में जो पेश पे ये मबनी होके आते हैं, चाहे इससे पहले हरफ जर हो बोले, ठीक है। और अगर इनके बाद में मुदाफ़ इलैह हो, तो फिर ये जबर से भी और जेर से भी मबनी होते हैं, ठीक है ना। तो ये मुताल्लिक हो गए ये भी फ़ेल के, ज़र्फ़ जमा। और बिद्दीन बाहर पे जार, और अद्दीन यानी सजा और जजा का दिन, ये मजरूर है, तो जार मजरूर ये भी मुताल्लिक हो जाएगा युकज़्ज़िबु फ़ेल के लिए।
ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ پھر پورا جملہ ہو گیا جواب شرط، ٹھیک ہے نا، یعنی جواب شرط ایک جملہ شرطیہ مقدرہ کے لیے۔ پھر آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ حمزۃ الاستفہام تقریریہ کہلاتا ہے، تقریریہ یعنی وضاحت کے لیے کہ واقعی معلوم ہے تمہیں۔ اور لیسا یہ اخوات کانا میں سے ہے، منفی کے لیے یوز میں لیا جاتا ہے اس کو۔ تو اخوات کانا کا کیا کام ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو پھر اپنا اسم بنا لیں گے مرفوع حالت میں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو اپنی خبر بنا کے منصوب حالت میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور لیسا جو ہے یہ فعل جامد ہے، اور یہ فعل ماضی میں ہی ہوتا ہے، نہ تو اس کا امر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا فعل مضارع ہوتا ہے۔ اور اللہ لفظ جلالہ یہ اسم لیسا ہے مرفوع حالت۔ کیا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی بی احکم الحاکمین، بی حرف جر، اور یہ بی حرف جر زائد ہوتا ہے جب بھی لیسا آئے، یا لیسا کی جگہ کبھی کبھی ماں بھی آتا ہے، اس کو ماں بھی لیسا بولا جاتا ہے۔ اور یہ بی حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہے احکمی، اسم تفضیل احکم، اور پھر یہ مجرور ہے احکمی، تو یہ یہاں پہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لیسا کے لیے خبر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے، اور الحاکمین مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کے مجرور لفظاً اور محلاً منصوب ہو کے یہ خبر لیسا ہو۔ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ بے شک، بلا، تو یہاں پہ جواب ہمیں دینا چاہیے بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ یہاں تک اپنا پورا ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اوتھینٹک ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کی جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا، بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کا اجر جو ہے وہ غیر ممنون ہو، کبھی ختم نہ ہو، اور ایمان والوں میں داخل کرے، اور ہم سے جو اللہ تعالیٰ جو بھی سمجھتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.